السلام علیکم۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کی حتمی چابی ہے، اور وہ ہے ڈسپلن یعنی خود احتسابی۔ اکثر کامیابی کے بڑے بڑے خواب دیکھے جاتے ہیں، مقاصد طے کیے جاتے ہیں، لیکن ان خوابوں کو حقیقت بنانے کا جو واحد ٹھوس راستہ ہے نا، وہ صرف اور صرف ڈسپلن ہے۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی متاثر کن ویڈیو دیکھنے کے بعد یا بڑے بڑے اہداف کاغذ پر لکھنے کے صرف چند دنوں بعد ہی وہ سارا جوش اور کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ اچانک غائب کیوں ہو جاتا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس موٹیویشن کو لمبے عرصے تک ٹکنے نہیں دیتی؟ چلیں اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دراصل موٹیویشن نہ ایک بڑا ہی عارضی سا جذبہ ہے۔ یہ بہت تیزی سے ایک طوفان کی طرح آتا ہے، لیکن اتنی ہی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے۔ اس کے برعکس ڈسپلن وہ حقیقی طاقت ہے جو اس وقت بھی کام کرنے پر مجبور کرتی ہے جب کام کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا۔ سچی کامیابی دراصل اسی بات پر منحصر ہے کہ جب اندر سے کام کرنے کی خواہش بالکل ختم ہو چکی ہو، تب بھی اس کام کو کیسے جاری رکھا جائے۔ حصہ اول، اصل میں ڈسپلن کیا ہے اور یہ سخت معمولات سے کیسے آگے کی چیز ہے۔ سچے ڈسپلن کی جو اصل روح ہے نا، وہ یہی ہے کہ جب دل موبائل پر گھنٹوں اسکرولنگ کرنے کا کر رہا ہو، لیکن اس کے بجائے پوری توجہ سے پڑھائی کو چنا جائے۔ جب بے حد تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی اپنا ضروری کام مکمل کیا جائے، یعنی اپنے عارضی احساسات یا وقتی خوشی پر اپنے مستقل مقصد کو ترجیح دینا ہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ صرف پیدائشی طور پر ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے۔ ان کی سب سے بڑی اور اکثر پوشیدہ طاقت یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں بھی، جب کوئی انہیں سراہنے والا یا دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی بالکل صحیح کام کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور سب سے شاندار بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو سیکھی نہ جا سکے۔ کوئی بھی انسان اس عادت کو اپنا کر اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، ناکامی کی وجوہات۔ آخر ڈسپلن برقرار رکھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اعداد و شمار اس بات کی بڑی بہترین عکاسی کرتے ہیں کہ انسانی فطرت کس طرح قلیل مدتی خوشی کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ 70% ناکامی کی وجہ محض فوری خوشی کا حصول ہے۔ زیادہ تر وقت موبائل سکرولنگ یا غیر ضروری تفریح میں ضائع ہو جاتا ہے، جو وقتی طور پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بالآخر یہ تمام طویل مدتی اور شاندار مقاصد کو جڑوں سے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ڈسپلن کی راہ میں 4 بنیادی اور سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں: فوری خوشی کے پیچھے بھاگنا، زندگی میں واضح اہداف کا نہ ہونا، اور ایک کمزور منفی ماحول انسان کو سست بنا دیتا ہے۔ لیکن ان میں سب سے خطرناک چیز پتہ ہے کیا ہے؟ زیادہ سوچنا، یعنی اوور تھنکنگ۔ بہت سے لوگ ہمیشہ ایک پرفیکٹ ٹائم کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب سب کچھ بالکل ٹھیک ہوگا تب شروعات کریں گے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بہترین وقت کبھی نہیں آتا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، ڈسپلن بنانے کے 5 اقدامات اور دیر پا تبدیلی کے لیے کچھ بہت ہی عملی عادات۔ تو یہ ہیں وہ 5 بنیادی قدم جو زندگی میں ایک مضبوط ڈسپلن لا سکتے ہیں۔ چھوٹی عادات سے شروعات، روزمرہ کا معمول بنانا، موبائل کنٹرول کرنا، خود سے کیے گئے وعدے پورے کرنا، اور سب سے بڑھ کر کبھی ہمت نہ ہارنا۔ سب سے پہلی اور بڑی غلطی جو عموماً کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی دن میں پوری کی پوری زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صرف 2 یا 3 دن بعد ہی ذہنی اور جسمانی طور پر تھک کر سب کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ چھوٹی عادتیں ہی ہمیشہ بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ کمال یعنی پرفیکشن حاصل کرنے کی بجائے مستقل مزاجی پر توجہ دینی چاہیے۔ ذرا ان دونوں طریقوں کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ اگر اچانک خود پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، جیسے پہلے ہی دن 10 گھنٹے پڑھنے کا ہدف، تو ناکامی تقریباً یقینی ہے۔ اس کے بجائے بالکل قابل انتظام اور حقیقت پسندانہ کاموں سے شروعات ہونی چاہیے۔ دن میں صرف 30 منٹ مطالعہ کرنا یا صرف 10 پش اپس لگانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ چھوٹی اور حقیقت پسندانہ شروعات ہی سب سے مؤثر حکمت عملی ہے۔ ڈسپلن کبھی بھی بغیر کسی روٹین یا ڈھانچے کے برقرار نہیں رہ سکتا۔ دن کا ایک باقاعدہ شیڈول ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب جاگنے، پڑھنے، سونے اور یہاں تک کہ موبائل استعمال کرنے کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، تو یہ دراصل دماغ کو خود بخود ڈسپلنڈ ہونے کی تربیت دیتا ہے۔ ایک طرح سے دماغ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب اگلا کام کیا کرنا ہے۔
اب آتے ہیں تیسرے اور شاید آج کے دور کے سب سے اہم قدم کی طرف۔ یہ موبائل فون کی خلفشار سے متعلق ہے۔ ہم سب اکثر اس جال میں پھنستے ہیں جب بڑے اعتماد سے یہ سوچا جاتا ہے کہ چلیں بس صرف 5 منٹ کے لیے فون دیکھ لیا جائے، اور پھر اچانک یہ ہوش ربا احساس ہوتا ہے کہ اسی فون کی اسکرین پر 2 قیمتی گھنٹے غائب ہو چکے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں توجہ یا فوکس سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر اس توجہ کو کنٹرول نہ کیا جائے تو زندگی کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ فون کو قابو میں رکھنا، غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو بند کرنا اور کام کے دوران اسے دور رکھنا وہ پہلا اور لازمی قدم ہے جو زندگی کو منظم کرنے کے لیے اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ چوتھا قدم بہت گہرا ہے۔ جب خود سے کوئی وعدہ کر کے اسے توڑ دیا جاتا ہے تو اندر ہی اندر اپنا اعتماد اور اپنی عزت نفس ختم ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس جب دن میں 20 منٹ کتاب پڑھنے یا صبح جلدی اٹھنے جیسے چھوٹے چھوٹے وعدوں کو پورا کیا جاتا ہے تو یہ انسان کے اندر ایک بے پناہ ذہنی طاقت اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ سچ پوچھیں تو ڈسپلن دراصل خود سے کیے گئے وعدوں کو نبھانے کا ہی دوسرا نام ہے۔ 5واں قدم سب سے زیادہ امید افزا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے انتہائی ڈسپلن لوگ بھی ناکام ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کی روٹین بھی ٹوٹتی ہے، لیکن ان میں اور عام لوگوں میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک برا دن ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پوری زندگی بری ہو گئی۔ وہ ہار ماننے کے بجائے اگلے دن پھر سے ایک نئے عزم کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ حصہ چہارم، ڈسپلن کا اصل راز۔ یہ احساسات کا نہیں بلکہ فیصلوں کا کھیل ہے۔ یہ ایک انتہائی گہری اور وزن دار بات ہے۔ آج کی سستی اور کام چوری شاید وقتی سکون اور آرام تو دے دے، لیکن مستقبل میں یہ یقینی طور پر ایک نہ ختم ہونے والا پچھتاوا لائے گی۔ اس کے برعکس آج کی تھوڑی سی تکلیف اور ڈسپلن کا درد کل کی شاندار کامیابی، سکون اور اطمینان کی ضمانت دے گا۔ انتخاب ہمیشہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کے انداز کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوگا۔ عارضی تحریک یا موٹیویشن کا انتظار کرنا بالکل چھوڑنا ہوگا۔ بہانے بنانا بند کر کے صرف اور صرف عمل پر توجہ دینی ہوگی، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی بہانہ عمل کی طاقت کو شکست نہیں دے سکتا، اور یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جو حقیقت میں کامیابی کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔ اس سارے جائزے کے بعد سب سے اہم سوال یہی باقی رہ جاتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ کسی جادوئی موٹیویشن کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے بجائے آج ہی اور ابھی سے تبدیلی کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو سوچئے، سب سے پہلے کون سی عادت کو بہتر بنایا جائے گا؟ آج کے 6 پلینر میں ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔